کھلا چیلنج دے رہا ہوں آپ کو کہ جتنا زور آپ نے لگانا ہے لگا لو. سازش کے تحت تو آپ نہیں کر سکے. اب آپ کے پاس ایک ہی طریقہ بچا ہے کہ اگر تم لوگوں نے سیاسی طور پر عمران خان کی یہ امانت مجھ سے گروا لی یا آپ نے اس حکومت کو ٹبل کر کے دکھا دیا تو میں سیاست چھوڑ دوں. کس میں دم ہے ہماری حکومت گرا کر دکھائیں سیاست چھوڑ دوں گا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کا چیلنج. رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا کہ سب عدم اعتماد کا شوق پورا کر لیں. خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانا ہے تو لگا کر دیکھ لیں. آئینی طریقے سے کبھی بھی ہماری حکومت نہیں گرائی جا سکتی. مجھے گرفتار کر کے بانی کے خلاف بیان دینے کا کہا گیا. 9 مئی بہانہ تھا, بانی نشانہ تھے. یہ ہماری جنگ نہیں جہاد ہے جو شروع ہو چکا ہے. 26ویں آئینی ترمیم عدلیہ پر ایک حملہ ہے. ہماری حکومت اختیار سب بانی پی ٹی آئی کے پاس ہے. وہ جب چاہیں حکومت گرانے کا حکم دے دیں. پہلے مینڈیٹ چھینا گیا, اب مخصوص نشستوں کی بندر بانٹ کر لی گئی. ہم بانی پی ٹی آئی کی جنگ لڑیں گے اور جیت ہمارا مقدر ہوگی. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ یہ تاثر غلط ہے کہ ہم مذاکرات نہیں چاہتے. مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں. حکومت تاخیر کر رہی ہے. بانی پی ٹی آئی کی جانب سے مذاکرات تحریک سمیت ہر حکم پر عمل ہوا, آئندہ بھی ہوگا. کے پی کے حکومت کی ہر حال میں حفاظت کریں گے. خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور رہے گی. جو عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں ان کے پاس سیٹیں نہیں ہیں. خیبر پختونخوا اسمبلی کو ہماری طرف سے کوئی خطرہ نہیں, ان لوگوں کو اپنے آپ سے خطرہ ہے. نون لیگی رہنماؤں کا الیمین کی پریس کانفرنس پر رد عمل. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پی ٹی آئی رہنماؤں نے جیل سے خط لکھا ہے کہ سیاسی بات چیت ہونی چاہیے. اتفاق رائے کے ساتھ تمام باتیں طے ہوتی ہیں. دھمکیاں اور ڈائیلاگ ایک ساتھ نہیں چل سکتے. رویوں میں تبدیلی ضروری ہے. میں نے پولیٹیکل اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں اتفاق رائے کو ہائبرڈ سسٹم کہا ہے. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اگر وہ خود اسمبلی تحلیل کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. ان کا خود ارادہ ہے تو گنڈاپور کو فارغ کرنا ہے تو ان کا فیصلہ. طلال چودھری نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو طرز عمل بھی سیاسی ہونا چاہیے. کسی نے ریاست پر حملہ آور ہونے کی جرت کی تو جواب پہلے سے بھی سخت ملے گا. تحریک انصاف نے بار بار سیاسی غلطیاں کی. تحریک انصاف نے پہلے استعفے دیے پھر اسمبلیاں توڑیں. پی ٹی آئی اپنی نالائقی کی وجہ سے مخصوص نشستوں سے محروم ہوئی. پی ٹی آئی حکومت گرانے کے لیے ان کے اپنے لوگ ہی کافی ہیں. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو. کہا پی ٹی آئی والے وکٹ کے دونوں اطراف کھیلتے ہیں, خود اپنے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں. پی ٹی آئی حکومت کی تبدیلی کی کہیں بات نہیں ہو رہی. ہم نے تو کہیں نہیں کہا کہ کے پی کے میں گورنر راج لگا دیں گے. الیمین گنڈاپور نے روپوشی کے دن کہاں گزارے وہ بھی بتا دیں. الیمین کو لوگوں کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں. وزیر اعلیٰ کے پی کے خلاف اپنے وزراء بیانات دے رہے ہیں. پی ٹی آئی کے بیشتر ارکان حکومت سے مذاکرات کے مشروط حامی. پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی اجلاس میں 80 رہنماؤں کے خطوط پیش. ارکان نے واضح کیا حکومت سے بات چیت صرف بانی چیئرمین کی ہدایات پر ہی کی جائے گی. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہم بالکل بات کرنے کو تیار ہیں. اگر سیاسی جماعتوں کو اپنا ایجنٹ بناتے ہیں تو ان کے ذریعے بھی بات ہو سکتی ہے. بہتر ہے کہ بات جو ہے براہ راست ہو اور معنی خیز ہو. خیبر پختونخوا کے بجٹ کی منظوری پر کئی ارکان نے تحفظات کا اظہار کیا. نثار جٹ اور شاہد خٹک کی تنقید. علی محمد خان کی پی ٹی آئی سوشل میڈیا کو محدود کرنے کی تجویز. بولے سوشل میڈیا صرف چیئرمین کی رہائی کے لیے استعمال ہونا چاہیے. اجلاس میں احتجاجی تحریک کی کامیابی کے لیے پارٹی ڈسپلن اور پنجاب قیادت میں اتحاد پر زور دیا گیا. علی محمد خان نے خیبر پختونخوا کی قیادت اور وزیر اعلیٰ پر بھی تنقید کی. زرتاج گل نے گنڈاپور کے کردار کی تعریف کی. پارٹی ارکان کا کہنا ہے کہ اگر قیادت میں اختلافات ختم نہ ہوئے تو بانی چیئرمین کی رہائی مشکل ہو جائے گی. مزاحمت اور مذاکرات ساتھ ساتھ چلیں گے. مذاکرات کا حتمی فیصلہ بانی پی ٹی آئی نے کرنا ہے. وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کی جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو. کہا ہم یہی چاہتے تھے کہ مذاکرات مقتدر حلقوں کے ساتھ ہی ہوں. مقتدر حلقوں نے کہا ہے کہ سیاست سیاسی جماعتوں کا کام ہے. اگر ایسا ہے تو پھر ہم سیاستدانوں سے مذاکرات کی بات ہی کریں گے. ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں مگر آگے سے کوئی جواب نہ آئے تو پھر احتجاج کا آپشن ہی بچتا ہے. مذاکرات کی بات 2 سال جیل کاٹنے کی بات کی ہے. مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے جاتے. ملک کے حالات بہتر بنانے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. طارق فضل چودھری کی ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو. کہا گنڈاپور کا بیان اس قابل نہیں ہے جس کا جواب دیا جائے. ان کے الفاظ اور عمل میں ہمیشہ تضاد رہا. قوم سنجیدہ قیادت مانگتی ہے, ڈرامہ نہیں. یہ لوگ بانی پی ٹی آئی کی سیاسی واپسی روکنا چاہتے ہیں. گنڈاپور پی ٹی آئی کے سیاسی میدان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. ہائبرڈ سسٹم ہر ملک کی حقیقت ہے. پاکستان بھی اس سے مستثنا نہیں.
الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستیں بحال کر دی، نوٹیفیکیشن جاری، حکمران اتحاد کو قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت مل گئی، جنرل نشستوں پر کامیاب امیدواروں کو تحریک انصاف کا قرار دینے کا نوٹیفیکیشن بھی واپس، 76 مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں کو دے دی گئی ہیں، مسلم لیگ نون سب پر بازی لے گئی، قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون 14، پیپلز پارٹی 4 اور JUI کو 3 اضافی نشستیں مل گئیں، قومی اسمبلی کی 21، پنجاب اسمبلی کی 24 خواتین اور 3 غیر مسلم ارکان کی رکنیت بحال، سندھ اسمبلی سے 2 خواتین اور 1 غیر مسلم رکن بحال، خیبر پختونخوا کی 21 خواتین اور 4 غیر مسلم ارکان کی رکنیت بحال کر دی گئی۔ قومی اور 3 صوبائی اسمبلیوں میں سب سے زیادہ مسلم لیگ نون کی 44 نشستیں ہیں، خیبر پختونخوا اسمبلی میں JUI 10، نون لیگ 7، PP 6، ANP اور PTI پارلیمنٹیرین کی 1 نشست بحال، پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کی 23، PP 2، قاف لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی کی 1 اضافی نشست بحال، سندھ اسمبلی سے MQM کی 1 اور PPP کی 2 اضافی نشستیں بحال۔ باجوڑ کی تحصیل خار میں دھماکے میں شہید اسسٹنٹ کمشنر اور تحصیلدار سمیت 5 افراد کی نماز جنازہ ادا، نماز جنازہ میں اعلیٰ حکام کی شرکت، شہداء میں AC ناوگئی، تحصیلدار وکیل خان اور 2 سپاہی شامل، دھماکے میں سرکاری گاڑی کو نشانہ بنایا گیا، زخمی اسپتال منتقل، IG خیبر پختونخوا نے دھماکے کی رپورٹ طلب کر لی، فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کرنے کی ہدایت، صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم یا محمد شہباز شریف کی دھماکے کی مذمت، کہا دہشت گرد انسانیت کے دشمن ہیں جو نہتے عوام کو نشانہ بناتے ہیں۔ سانحہ سوات لاپتہ بچے کی تلاش جاری، تجاوزات کے خلاف آپریشن تیز، فضا گھٹ میں ریسٹورانٹ کی انتظامیہ اور پولیس میں تکرار، پولیس نے ہوٹل مالک سمیت 4 افراد کو گرفتار کر لیا، آپریشن میں انتظامیہ نے امیر مقام کے ہوٹل کی عمارت کو کلین چٹ دے دی، امیر مقام کے ہوٹل کا صحن غیر قانونی قرار، صحن کی لاکھوں فٹ زمین دریائے سوات کا حصہ ہے، سانحہ سوات میں 14 انسانی جانیں چلی گئیں، خوازہ خیلہ سے مینگورہ تک 26 کلومیٹر کے راستے میں 3 تحصیلیں ہیں جن کے اسسٹنٹ کمشنرز میں سے ایک نے بروقت اقدامات نہیں کیے، ریسکیو ٹیموں کے پاس ایک بھی لائف سیونگ بوٹ موجود نہیں، ہوٹل مالکان کا کہنا ہے کہ انہیں کسی قسم کی وارننگ نہیں دی گئی، انتظامیہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ملبہ ان پر گرا رہی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے سوات میں سیاحوں کو ریسکیو کرنے میں ناکامی پر اداروں سے وضاحت طلب کر لی، دریاؤں پر تجاوزات، حفاظتی اقدامات میں غفلت پر کمشنرز آرچ طلب، سانحہ سوات سے متعلق درخواست کی سماعت، چیف جسٹس SM عتیق شاہ اور جسٹس فہیم ولی متعلقہ اداروں کی کارکردگی پر شدید برہم، سوال کیا کہ سیاحوں کو بروقت ریسکیو کیوں نہیں کیا گیا، دریاؤں کے کنارے حفاظتی اقدامات کیوں نہیں اٹھائے گئے، واقعے کی ذمہ داری کس ادارے پر عائد ہوتی ہے، کیا لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے کوئی عملی اقدامات کیے گئے تھے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا ہے کہ واقعے کے بعد متعدد افسران کو معطل کر دیا، انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی، ہدایات پر عمل درآمد کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ دریا کنارے تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات کے باعث ایسے واقعات جنم لے رہے ہیں اور متعلقہ ادارے اب بھی غیر سنجیدہ رویہ اپنائے ہوئے ہیں، آئندہ سماعت میں پیش رفت نہ ہونے پر سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ وزیر اعظم سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ملاقات، سانحہ سوات پر وزیر اعظم کو بریفنگ دی، وزیر اعظم شہباز شریف کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، متعلقہ اداروں کو فوری اصلاحات کی ہدایت، ملاقات میں ملکی سیاسی و انتظامی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی۔ موسمی حالات پر کسی کا کنٹرول نہیں، سانحہ دریائے سوات میں غفلت برتنے والوں کو معطل کر دیا، مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف سانحہ سوات میں شہید افراد کے گھر پہنچ گئے، 2 بچوں سمیت 3 شہداء کے لواحقین سے تعزیت کے لیے رستم بھی گئے، کہا کہ سانحہ سوات پر پوری قوم غمزدہ ہے، حکومت کی جانب سے اعلان کردہ معاوضہ جلد لواحقین کو فراہم کیا جائے گا، یہ ایک قومی سانحہ ہے، اس کو سیاست سے بالاتر کیا جائے۔ سرنڈر کرنا پاکستان کی ڈکشنری میں شامل نہیں، پاکستان ہرگز دہشت گردی کے سامنے نہیں جھکے گا، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اسلام آباد میں بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب، کہا پاکستان پر افغان سرزمین سے حملوں میں 40% اضافہ ہوا، افغان حکومت پر واضح کر دیا ہے کہ سرحد پار سے پاکستان پر حملے قبول نہیں، افغان عبوری حکومت دوحہ میں کیے گئے معاہدوں کی پاسداری کرے، گزشتہ سال دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی فورسز کے 600 سے زائد اہلکار شہید ہوئے، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 92,000 جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے، مذہب کو ہتھیار بنانے کا حق کسی کو نہیں دیا جائے گا، ڈیجیٹل پروپیگنڈا عناصر
ایک پیچیدہ چیلنج ہے اور بے نظیر بھٹو نے دہشت گردوں کے خلاف ریلیاں نکالی. بلاول بھٹو کی ایک بار پھر بھارت کو مذاکرات کی دعوت. کہاں آئیں مسئلہ کشمیر کو عالمی قراردادوں کے مطابق حل کریں. بھارت پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی روش ترک کرے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی صلاحیتوں سے سیکھے. رسی جل گئی پر بل نہ گیا. بھارت نے ایک بار پھر ٹرمپ کی سیز فائر ثالثی کے دعوے کو غلط قرار دے دیا. اس کی تردید کر دی. بھارتی وزیر خارجہ نے دعوت کیا کہ امریکی نائب صدر نے بتایا تھا کہ پاکستان بھارت پر بڑا حملہ کرے گا. جے شنکر نے امریکی میگزین نیوز ویک کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ 9 مئی کی رات جب امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے وزیر اعظم نریندر مودی کو فون کیا تو اس وقت وہ کمرے میں موجود تھے. امریکی نائب صدر نے کہا کہ پاکستان انڈیا پر بہت بڑا حملہ کرے گا اگر ہم نے کچھ باتیں تسلیم نہیں کی, جس پر وزیر اعظم نریندر مودی نے اندیا دیا کہ انڈیا بھی جواب دے گا. جے شنکر نے دعویٰ کیا کہ اس سے اگلی صبح امریکی سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو نے انہیں فون کیا اور کہا کہ پاکستان بات چیت کے لیے تیار ہے. بھارت کا ایک مرتبہ پھر راہ فرار ایس سی اوز سربراہی کانفرنس میں عدم شرکت. چین میں ہونے والی شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے بھارتی وزیر غیر حاضر رہے. شرکاء کا بھی بھارتی رویے پر حیرت اور مایوسی کا اظہار. وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ عالمی فورم پر اس طرح کا غیر ذمہ دارانہ رویہ قابل افسوس ہے. واضح ہو گیا بھارت دیگر ممالک کا سامنا کرنے سے گریزاں ہے. شنگھائی تعاون تنظیم خطے میں مثبت سرگرمیوں کو فروغ دے رہی ہے. علاقائی امن کے لیے بھارت کو ایک اچھے ہمسائے کی طرح رہنا ہوگا. معاشی اہداف کے حصول میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. تمام سرکاری ادارے ایف بی آر کے ساتھ مکمل تعاون کریں. وزیر اعظم کی ٹیکس نادہندگان سمیت تمام صنعتوں کی پیداوار ڈیجیٹلائز کر کے ٹیکس نیٹ میں لانے کی ہدایت. ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے ہفتہ وار جائزہ اجلاس میں وفاقی ٹیکس محصولات میں گزشتہ 10 سالوں کی نسبت 42% اضافے پر وزیر خزانہ اور ایف بی آر کی کاوشوں کو سراہا. کہا محصولات کی وصولی اور معاشی اہداف کے تمام مراحل کی ذاتی طور پر نگرانی کر رہا ہوں. پاکستان کے روشن معاشی مستقبل کے لیے اہداف کے حصول میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. یکم جولائی سے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 1 روپے 15 پیسے کمی. لائف لائن صارفین ریلیف سے محروم. ماہانہ 50 یونٹ تک لائف لائن صارفین کا ٹیرف 3 روپے 95 پیسے فی یونٹ پر برقرار. ماہانہ 100 یونٹ استعمال پر لائف لائن صارفین کا ٹیرف 7 روپے 74 پیسے فی یونٹ رہے گا. ماہانہ 100 یونٹ کے استعمال پر پروٹیکٹڈ صارفین کے ٹیرف میں 1 روپیہ 15 پیسے کمی. نیا ٹیرف 10 روپے 54 پیسے مقرر. ماہانہ 200 یونٹ کے استعمال پر پروٹیکٹڈ صارفین کا ٹیرف 13 روپے 1 پیسے مقرر. کمرشل صارفین کے لیے بجلی کا نیا اوسط بنیادی ٹیرف 45 روپے 43 پیسے فی یونٹ مقرر. جنرل سروسز کے لیے فی یونٹ بجلی کا نیا ٹیرف 43 روپے 17 پیسے فی یونٹ مقرر. صنعتوں کے لیے فی یونٹ بجلی کا نیا ٹیرف 33 روپے 48 پیسے ہوگا. بلک بجلی صارفین کے لیے فی یونٹ بجلی کا نیا بنیادی ٹیرف 41 روپے 76 پیسے جبکہ زرعی صارفین کے لیے فی یونٹ بجلی کا بنیادی نرخ 30 روپے 75 پیسے مقرر. نجی شعبے کو 5 لاکھ میٹرک ٹن چینی کی درآمد کی اجازت دے دی گئی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس میں چینی کی درآمد سے متعلق فیصلے پر مؤثر اور فوری عمل درآمد کی ہدایت. کہتے ہیں کہ چینی کی بروقت درآمد یقینی بنائی جائے تاکہ قیمتوں میں کمی لائی جا سکے. تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سنم جاوید کو کوٹ لکھپت جیل سے رہا کر دیا گیا. سنم جاوید کو لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت منظور ہونے پر رہا کیا گیا. جسٹس فاروق حیدر نے 30 جون کو سنم جاوید کی ضمانت منظور کی تھی. ایف آئی اے نے سنم جاوید کے خلاف ریاست مخالف مواد اپلوڈ کرنے کا مقدمہ درج کر رکھا ہے. پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی سیاسی قوت میں اضافہ. سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس پیپلز پارٹی میں شامل. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات میں باضابطہ شمولیت کا اعلان کیا. وزیر اعظم کے مشیر سردار صغیر رکن اسمبلی علی شان سونی اور سابق پی ٹی آئی رہنما رفیق نیر کی بھی شمولیت. وزیر ٹرانسپورٹ جاوید بٹ سردار عدنان سیاب عمر تنویر الیاس کی بھی بلاول بھٹو سے ملاقات. بلاول بھٹو نے تمام نئے شامل رہنماؤں کو خوش آمدید کہا. رہنماؤں نے کہا کہ بلاول بھٹو نے کشمیر کا مقدمہ عالمی سطح پر بھرپور انداز میں پیش کیا. آزاد کشمیر سپریم کورٹ نے منشیات کیس کے ملزم کو ضمانت دینے پر جج کو سزا سنا دی. کمرہ عدالت سے گرفتار فل بینچ نے 3 دن قید کا فیصلہ سنا دیا. جج راجہ امتیاز نے سپریم کورٹ فیصلے کی خلاف ورزی اور مس کنڈکٹ کرتے ہوئے منشیات فروش کو ضمانت پر رہا کیا تھا.
पाकिस्तान यूनेस्को के बैन अल हुकूमती समुद्री कमीशन की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का दोबारा रुकन मुंतखब दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान 2025 से 2027 की मुद्दत के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल का रुकन मुंतखब हुआ। इंतखाब यूनेस्को के हेडक्वार्टर पेरिस में होने वाले 33वें इजलास के दौरान हुआ। साबिक तर्जमान दफ्तर खारजा सफ़ीर मुमताज़ ज़हरा बलोच पाकिस्तान के वक्त की क़यादत कर रही हैं। इंतखाब पाकिस्तान के समुद्री साइंसी ताउन का आलमी सतह पर एतराफ़ है। कमीशन समुद्री साइंस, सुनामी वार्निंग और